ہم دین کو علم کے طور پہ جب اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ جو ہمارے ساتھ جو اسٹارٹ سے ہی تقلیدی قسم کا ذہن ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں جو روایت پسند لوگ ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے پھر ایک کرٹیسزم بھی آپ کو کرتے ہیں کہ یہ آپ کون سی نئی باتیں کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس پہ ایفرٹ کی ہوتی ہے، آپ نے دین کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے، ہر چیز خود پڑھی ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ نہ کبھی کچھ پڑھتے ہیں، جیسے قرآن پاک بھی نہیں انہوں نے ایون ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا، یا احادیث کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، یا کوئی بھی چیزیں ان کو علمی طور پہ کبھی اسٹڈی نہیں کیا ہوتا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن جب کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کریں گے جیسے پتہ نہیں دنیا کے سب سے بڑے عالم ہی وہ ہیں. مطلب کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. تو اس پرٹیکولر ٹائم میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے یا ہمیں ہنس دینا چاہیے؟ کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ نارملی معاشرے میں سب کو پتہ ہوتی ہیں. جب آپ ان سے ایسی بات کریں جو علمی ہے اور دلائل کے ساتھ بات کریں تو وہ لوگوں کا بڑا جذباتی پیشنیٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، اور وہ مطلب آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. ایون کہ میں اگر آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ نے کبھی قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے یا خود اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے چیزوں کو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو علماء نے کہہ دیا جو ہم ان کے اوپر چلتے ہیں، ہم اپنی طرف سے دماغ نہیں لڑاتے. تو میرا بنیادی کوشچن یہ ہے کہ دین کو بطور علم ہم اسی طرح ہی لیں گے جس طرح سے ہم دوسرے علوم کو لیتے ہیں، اسی طرح ان کے دلائل دیکھیں گے، یا کہ بس جو کسی نے ہمیں دین کے نام پہ علماء نے کہہ دیا اس کا کریکٹر دیکھیں گے کہ اس نے کہہ دیا تو یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس دیکھیے طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے یا ہمیں خود بھی دین پہ اور زیادہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ دو سوال میں سمجھا ہوں جی آپ کے. ایک یہ کہ دین کا علم دوسرے علوم سے کوئی ڈفرنس ہے؟ نہیں، کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے جی. یعنی دین کا علم بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے دوسرے علوم ہیں. ہر علم کا اپنے کچھ پیراڈائمز ہیں، ہر علم کے کچھ پریمیسز ہیں، دین کے علم کے بھی کچھ پریمیسز ہیں. اس کو اسی جی طرح سے اپروچ کیا جائے گا، اسی طرح سے سمجھا جائے گا، اسی طرح سے اس کو کرٹیکلی ریفلیکٹ بھی کیا جائے گا. ان لوگوں کے بارے میں جو رویہ ہوگا آپ کا، میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں جو چیز ہے وہ وہی ہے جو ہم بیچ میں کئی سوالوں کے جواب میں کر چکے ہیں کہ ایک آدمی سے ہم کیا سوال کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کو سوچنے پر آمادہ کریں. مثال کے طور پر کیا یہ پوچھا جائے گا آپ کا یہ پوچھنا کہ دین کوئی سمجھنے کی چیز ہے بھی یا نہیں ہے؟ یعنی رائٹ، اگر نہیں، ان کے لیے ایک دین کوئی سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے مثال کے طور پر، بالکل. تو پھر یعنی کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ بڑا شوق ہے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر کہ دین کی دعوت دنیا میں پھیلا دی جائے اور ساروں کو مسلمان کر دیا جائے. کس بالکل. بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ یعنی اس بنیاد پر کہ یہ میرے بزرگوں کی روایت ہے اس وجہ سے تمہیں بالکل مان لینی چاہیے. کس بنیاد پر میں یہ کسی سے کہوں کہ تم مان لو کیونکہ یہ میرے، صحیح. کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں کی بھی کچھ روایات ہیں، وہ ان پہ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ یعنی اگر تو رائٹ، دین کوئی سمجھنے کی چیز ہے تو پھر پہلے مجھے سمجھنی چاہیے، اور اگر رائٹ. دین کوئی سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جو ماننا چاہتا ہے اس کو ماننے دیا جائے. یعنی اس پر جو تضاد فکر ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے ہمیں کچھ وہی جو میں نے اپنے دوسرے سیشن میں ایک اسکل کا انٹروڈکشن کرایا تھا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایک ڈیٹیلڈ ہم ورکشاپ جلدی آرگنائز کریں کہ کرٹیکل ریفلیکشن کی عادت ڈالیے کہ دوسرے کی پیراڈائمز کیا ہیں، دوسرا کن کن ازمپشنز کے ساتھ زندگی پر غور کر رہے، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ اپنے ذاتی معاملات.